رحمت کون سی غریبی ہے، عذاب کون سی ہے؟ وہ غریبی جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اس غریبی کی تو جواب ہی نہیں، وہ تو آپ کے دولت سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اور وہ غریبی جو آپ کو کفر سکھا دے کہ کیا دیتا ہمیں، اس نے کیا دیا ہے، تو وہ غریبی جو ہے نا آپ پر ابتلا ہے، عبرت ہے، اور یہ آپ کو کافر بنا دے گی۔ اس لیے بتایا گیا کہ الفقر فخری اور الفقر منی، یہ ہم سے ہے، ہمیں اس بات پر ناز ہے، فقیر یا غریب جو ہے نا یہ ہمارے قریب ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب۔ اور قاد الفقر و یکون کفرا، ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر بنا دے، وہ غریبی کافر بناتی، مایوس کر دے۔ یعنی کہ جو ابتلا یا غریبی آپ کے اندر امید روشن کر دے وہ اس کی عنایت ہے، اور جو آپ کے اندر مایوسی پیدا کر دے، جو مقام سمجھو کہ پھر وہاں سے آپ کسی اور مقام پہ چلے گئے۔ اس لیے وہ آدمی جانتے ہیں پیغمبر یا اللہ کے قریب رہنے والے کہ یہاں تک تو آزمائش ہو سکتی ہے، یہ آگے جو ہے نا یہ آزمائش کا دور نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی کہانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں سے مڑ جائے گی بات کہ اللہ میرا جو ہے نا یہ نہیں کرتا جو اب ہو رہا ہے، دوسرا بیٹا بھی جدا ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا، پھر اب نبوت پر پھر حرف آ جاتا ہے نا، ایک بیٹا تو ہے چلو آزمائش کے باغام آ گیا، دوسرا بھی گم ہو جائے تو پھر یہ تو حرف آ گیا۔ تو اس لیے یہ نبی جانتا ہے کہ یہ کیا مقام ہے، اس لیے دوسرے بیٹے کے گم ہونا جو ہے پہلے کو ملنے کے برابر ہے، نوید ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس میں راز یہ کھلا کہ کچھ تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو نوید کا ابتدا ہوتی ہے۔ اگر پہچان ہو جائے کہ اب یہ تکلیف آئی ہے، بس سمجھو کہ مبارک ہو گئی، اس کا سندیش آ گیا ہے، پھر آپ بچ جاتے ہو۔ نہ سمجھ آئے تو پھر گھبرائی ہے۔ سمجھنا یہی ہے زندگی میں صاحب، کیا سمجھنا؟ یہی سمجھنا، اور کیا سمجھنا ہم نے؟ یعنی سارنے کا مطلب کیا ہے کہ اسے مایوس کر دے اپنی رحمت سے، تو رحمت سے مایوس وہ نہیں کرنے دیتا، یہی آپ کے ایمان کی تعریف ہے۔ اور آپ نے یہی بات پہچاننی ہے کہ جس کو آپ ہمت سے زیادہ کہہ رہے ہیں یہ کیا مقام ہے، جو چیز ہو گئی ہے وہ ہمت سے باہر کیسے ہے، اور جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے کہا کہ اس کو پہچاننا ہے آپ اپنے آپ پہ کچھ ظلم کرتے ہو اور وہ آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، خود ہی کبھی خود ہی آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیتے ہو، جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اپنی ذات کے ساتھ، بلا وجہ کمٹمنٹ کرتے رہتے، آسانی سے بچ سکتے تھے، میں شام کو آپ کے بتائیں گے کہ تم نہ وعدہ کرو تو نہ ہوگے، ایسے وعدہ کر کے بھی جھوٹ ہو گئے، بلا وجہ وعدہ۔ بہتر یہ ہے کہتے ہیں کہ وعدوں میں اب بڑے کنجوس ہو جاؤ اور ایفا میں سخی ہو جاؤ، وعدہ نہ کرو، بالکل نہ کرو۔ تو کچھ لوگ جو وعدے میں جلدی کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے، وہ بلا وجہ مجرم، بلا وجہ پریشانی کا عالم، کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لیں گے، نہ ایسا کہو، ایسا مت کرو۔ تو ہم نے آدھی زندگی تو پریشان کیا ہے خود ساختہ بیانات دے کے کہ ایسا کر دیں گے، ویسا کر، تیرے حالات درست کر دیں گے، تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کو بھی ٹھیک کر دیں گے، ایسے یہ ہے خود ساختہ بیان۔ اور وہ جب نہیں ہوتا وہ پھر پریشانی ہے، یا جھوٹ ہو گیا یا کوئی اور مصیبت آ گئی سر پر۔ تو دوسرا ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو کرتا ہے کہتا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے کہ یہ کہنے کے بجائے کہ ہم آپ کے حالات بہتر کر دیں گے، جب حالات بہتر کرنے کی طاقت ہے اسے کر دو، کہو کچھ نہ، یہ آدمی بہت بہتر ہے۔ اس لیے آپ ایک کام اگر کرو، اپنے وعدوں کے ذریعے اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالو، یہ بہت آسان نسخہ ہے، آپ کے پاس سمجھ آ رہی؟ اس کو آپ نے ضرور احتیاط کیا کرو، آپ کہیں نہ کہیں وعدے کے بوجھ کے نیچے دب جاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کان وعد مفعولا، اپنے بارے کہتا ہے، اس کے بارے کہتا ہے کہ مسئولا، تم وعدے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور اپنے وعدے کے بارے میں کہتا ہے میرا وعدہ ہو چکا ہوتا ہے، کہ ہمارا وعدہ مفعول ہے، تو ضرور فعل میں آتا ہے، تو واقعہ پورا ہوتا ہے ہمارا وعدہ۔ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ یا اللہ والوں کا وعدہ حق ہے۔ اور آپ کو وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کون سے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا؟
جو حفاظ نہیں ہوئے. اس لیے ایک بات آپ احتیاط کیا کرو، اپنے وعدوں کی کمٹمنٹ جو ہے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور رکاوٹ کے ساتھ جلد بازی نہ کیے. تو یہ آدھی جو ہے نا آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ اگر وعدوں میں کثرت نہ ہو، وعدے آسان کی جائے. باقی اس کا یہی ہے بیان کہ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے، یعنی کہ جہاں تک تو کھیل تھا، آگے کھیل نہیں ہے. دیکھو دو آدمی مذاق کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ، کہتے یہاں تک تو مذاق تھا، اب یہ بات مذاق نہیں ہو سکتی کہ دوسرے بیٹا ہی لے جاؤ. ایک بیٹے تو مذاق تھا نا، مطلب وہ پیغمبر ہے، پیغمبر کی آزمائش پیغمبر ہی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ساتھ تجربے گزار دیں تو دوسرے بیٹے کس صورت میں لے گیا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں. دوسری اس کی ایک اور وجہ تھی کہ بھائی دوبارہ جھوٹ نہیں بول سکتے بیٹے جو ہیں، جو جھوٹ انہوں نے پہلے بولا تو کیا ایک بھائی بیٹا لے گیا، بیڑیا لے گیا، اب وہ یہ نہیں کر سکتے. اب انہوں نے پہچان لیا صداقت میں بات کر رہے ہیں. اس کو مصر کے بادشاہ نے روک لیا. کہ انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا نا کیوں روک لیا، کون روک سکتا ہے اس کو بھائی روک سکتا ہے، کیونکہ جھوٹا تو نہیں ہے نا وہ، اس لیے پھر یہ بات ان کے. تیسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے دیش میں جب وہ یوسف علیہ السلام قریب کے کنویں میں تھے، اللہ نے نم ظاہر کیا ہوگا، اور بعض اوقات جو ہے وہ دور کی بات اللہ تعالیٰ نے اشکار کر دی ہوگی. پیغمبر ہے، اس کے اظہار میں بھی آ گئی ہوگی بات، یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آزمائش سے نکل کے بعد ظلم میں جاتی ہے، جو آپ نے وجہ ڈھونڈی ہے. یہ ہو سکتا ہے. آپ کو بات سمجھے کیا کہہ رہے ہیں بات؟ اور آپ کی آدھی زندگی جو ہے ان باتوں میں پریشان ہوتی ہے. پہلے تو آپ زندگی کے معاملات کو چھوڑتے نہیں ہو، کرتے رہتے ہو زندگی کی ضروریات کو. پھر وہ ضروریات جو ہے نا وہ اپنے طریقوں سے پوری نہیں ہوتی. پھر آپ اس طریقے سے ضروریات پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ اس کے لیے آئے نہیں. مقصد ہے کہ جو کام ہمت سے ہوتا ہے، جو کام طریقے سے ہوتا ہے، اس کو صرف ہی دعا کے ذریعے کرنا جو ہے نا، دعا تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بتائے گی. اور رضا اگر نہیں ہوتی، تسلیم میں آپ میں نہیں آئے، تو پھر منوانے کا جذبہ کیا ہے؟ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنی ضرورت کے بارے میں فیصلہ کیسے کروا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کہنے پر کوئی کام کر دیا. وہ کون آدمی تھے؟ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اس کے فیصلوں کا تسلیم کیا. پھر ہوتا انہی لوگوں کے ذریعے ہے کہ جب کسی ملک میں کوئی ابتلا آ جائے، پھر کوئی بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دعا کرواتے ہیں. تو یہ آدمی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں اپنے لیے دعا کا ضرورت نہیں، بس دوسروں کے لیے کرتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو تسلیم کرانے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کی بات کو مانتے جاؤ، خود بخود آپ کی خواہشات چلتی جائیں گی. آپ زندگی میں بوجھ نہ بنا لو اپنی خواہشات کی وجہ سے. خواہشات زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کی، اتنا ممکن ہی نہیں ہے زندگی میں ان کا پورا ہونا. اصل میں تو زندگی گزارنی ہے آپ نے. لطف کی بات ہے زندگی گزر رہی ہے اور خواہش نہیں پوری ہوئی. کیا بات ہے، نہیں سمجھے؟ خواہش کیوں دی اللہ نے؟ کہ اس سے زندگی گزرے، اور آپ زندگی گزر رہی ہے تو خواہش نہیں پوری ہو رہی. تو وہ خواہش جس کے پورا نہ ہونے سے زندگی ختم نہ ہو، وہ خواہش بھی صحیح نہیں. وہ خواہش جس کے پورا ہونے سے زندگی جاری ہو، وہ خواہش صحیح ہے. اگر بات سمجھ آ رہی نا؟ تو وہ خواہشات جو ہیں جس سے زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خواہشات نہ بھی پوری ہوتا بھی زندگی چل جاتی. زندگی اور عبادت یہ کسی خواہش کے ساتھ مشروط نہیں ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اتنی دولت ہو تو زندگی گزرے گی؟ نہیں، غریب کی بھی گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جائے گی. یا یہ ہے کہ اتنی دولت ہو تو پھر ہم عبادت کریں گے؟ نہیں.
ہر معیار پہ ہر طرح کے لوگوں نے عبادت کی. ہر دور کا آدمی، یہ تو کمال کی بات ہے نا، ہر دور کا آدمی جو ہے نا وہ رویا بھی ہے ہنسا بھی ہے. ہر طبقے کا آدمی جو ہے روتا بھی ہے ہنستا بھی ہے. ہر طرح کا انسان جو ہے خواہشات اس کی پوری بھی ہوتی ہیں، خواہشات رہ بھی جاتی. تو اس سے تو بچ کو نہیں سکتا، اس بات سے آنسو سے اور مسکراہٹ سے بچ کو نہیں سکتا، غم اور خوشی سے انسان بچ نہیں سکتا، اور زندگی اور موت سے بچ نہیں سکتا. پھر باقی کیا آزمائش کی ہے، اپنے خواہشیں رکھی ہے، اللہ کے حوالے کرو، یا پوری کر لو پوری خواہشات. اگر پوری بھی نہیں ہوتی، چھوڑی بھی نہیں جاتی، یہ ہے مصیبت. کہ وہ چاہتے وہ چیز ایسی حاصل ہو، لے لو، حاصل کر لو، حاصل نہیں ہوتی چھوڑ دو، کہ چھوڑی نہیں جاتی عذاب ہی ہے. پھر جو چیز حاصل نہیں ہوتی اور چھوڑی بھی نہیں جاتی، یہ فیصلہ کر لو آپ خود ہی. تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا آپ کے فیصلے کے ساتھ. سرکمسٹانسز کا وکٹم، سرکمسٹانسز کی اسٹڈی جو ہے نا یہ آپ جنرل کرتے ہیں. اصل میں سرکمسٹانسز جو ہے نا آپ کے فیلنگز کے ہوتے ہیں. وکٹم جو ہے نا دیکھنے والا کہتا ہے. اب مطلب آپ دیکھو سرکمسٹانسز نے اس کا ذہن کرش کر دیا، ہوتا ہے نا بعض اوقات. اور آپ دیکھتے ہو کہ غریبی کے اندر اتنے بڑے عظیم مفکر پیدا ہوئے کہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، سرکمسٹانسز سے باہر ہو گئے. آپ دیکھتے ہو کہ پیغمبروں نے یتیم ہو کے پیدا ہوئے اور دنیا میں کلمہ پڑھا دیا. ایسے سائنسدان ہوئے اور ریفارمر ہوئے اور جتنے فلسفی ہوئے اور جتنے کئی کار مارکس بھی ایسے ہوں گے کہ حالات کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہوگا، اپنے کمرے میں چلتے رہے ہوں گے پیدل. میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ سرکمسٹانسز سے باہر ہے. وقت جو ہے یہ چکی کی طرح پیستا ہے کمزور آدمی کو، اور طاقتور آدمی جو ہے نا شاہ سوار ہے وقت کا. جو شاہ سوار ہے وہ غریب بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں حالات کے ساتھ. حالات اس کے بشری تابع ہیں. فاقہ ہو سکتا ہے، اس کو حالات خراب نہیں ہو سکتے. فاقے کے ساتھ سرکمسٹانس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ فاقہ بہت جنریٹ کرتا ہے انرجی اور بہت کریٹ کرتا ہے ایکٹیویٹی، لیکن حالات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب پیسہ ہو اور آرزو زیادہ ہو. حالات خراب کرتے ہیں جب حال اور توقع میں بڑا فرق ہو. حالات اس وقت خراب ہوتے ہیں. آپ یہاں پر اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، کسی اور دور دراز کے گاؤں سے آنے والے آدمی سے پوچھو جو آپ کو ملنے کے لیے آیا، خدا کیا کہے گا؟ بڑی آسودگی میں شہر کے اندر لاہور میں اتنا بڑا کیا حالات ہے. اور آپ ذرا آپ نے آپ کو اور لوگوں کے حوالے سے دیکھو، اختر صاحب یہ بھی زندگی کوئی زندگی ہے. حالات خراب ہو گئے. حالات ذرا دیکھنے کا نام ہے. کبھی یہ وقت نہیں آیا دنیا میں کہ آپ سے غریب کوئی نہ ہو. ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا کہ آپ سے امیر زیادہ کوئی نہ ہو. آپ ان کے حوالے سے دیکھو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، اور اپنے سے کم آدمی کو دیکھو گے تو اپنے آپ کو بہتر محسوس کرو گے. اور یہ حال یہ نہیں ہے صرف حالات کے جیب میں پیسہ ہو یا حالات ہو، شکل بھی حالات ہے، صورت بھی حالات ہے، اب بیوی بچہ بھی حالات ہے، آپ کے خیالات بھی آپ کا حالات ہے، آپ کا ایمان سب سے بڑی ہے آپ کے سرکمسٹانسز ہیں. تو سرکمسٹانسز میں شامل کرو ان کو، ان دولتوں کو. کون کون سی دولت؟ پیسہ. اور مثلا آپ کے پاس بعض اوقات ہوتا ہے پیسہ بھی نہیں ہے اور کوئی لمبی چوڑی خیال بھی نہیں ہے، تو بعض اوقات آپ کے تعلقات اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی دولت ہے. سرکمسٹانسز یہ ہے کہ اتفاق سے آپ دیکھو تاریخ میں لکھا ہوا کہ پھر اس کے بعد ایک اچھا دوست میسر آ گیا. اچھے دوست کا میسر آ جانا بھی سرکمسٹانس میں بڑا ایویڈنس ہے، خاص سرکمسٹانشلی صحیح ہاں ہوتا ہے نا. اور پھر یہ سارے واقعات ہیں. کوئی اچھا انسان مل جائے یہ رزق سے بہت زیادہ ہے. بعض اوقات کہتے ہیں کہ کوئی اچھی بات اس کے کان میں پڑ جائے نا تو 1000 دولت سے زیادہ ہے. ایک آدمی سفر کرتا کرتا پرانی کہانیاں ایک جگہ سے گیا دوسری جگہ گیا، کئی 40 سال کے بعد پھر اسے وہ راز مل گیا. راز کیا تھا؟ ایک کا بات سمجھی اس نے،
کہ یہ یوں نہیں ہے یوں ہے. تو ایک بات کا ہو جانا یہ سرکمسٹانسز کی بات ہے. سرکمسٹانسز کیا ہیں؟ وہ واقعات، سچویشن، چانسز، حالات پیسے کا نام بھی ہے، اور خیالات جن میں پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کے تعلقات جن میں پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بعض اوقات سرکمسٹانسز ہوتے ہیں مستقبل، غریب ماضی. اگر امیر مستقبل میں جا رہا ہے تو سبحان اللہ، یہ بہت شاندار ہے. ایک آدمی جو آج گزر کے جا رہا ہے آپ کے شہر سے، ایک اجنبی ہو کے جا رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں جا رہا ہے، کل کو یہ آدمی خدا جانے کون ہوگا. اب بات سمجھیں، پھر یہ سرکمسٹانسز عجیب ہے، فطرت کا اپنا کام ہے. اور بعض اوقات سرکمسٹانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے دل میں قوت ایمان ہے. سرکمسٹانسز حضرت امام علی مقام کے بہت اچھے نہیں تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یزید کے حالات کے باوجود حالات خراب ہو گئے. تو سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے نا آپ کے خلاف ہے کہ اس وقت امام لڑ رہے ہیں، یہ کوئی لڑنے کی حالت ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ وکٹوریس بیٹل ہے، پہلے دینی فتح کے مقام مل گئے ان کو. تو تاریخ کے اندر جو ہے، اس طرح سقراط نے بھی یہ کہا تھا کہ جو مجھے مارنے والے ہیں ان کے سپیلنگ بھی کسی کو یاد نہیں ہوں گے، نام تو نام رہ گیا، آپ کو یاد نہیں کون کون لوگ تھے اس کے الزام دینے والے. اور سقراط جو اردو والے بھی بولتے ہیں، سقراط انگریزی میں بھی بولتے ہیں، وہ نام رہ گیا. حالانکہ ہمیں نہیں پتا سقراط کون ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ اس کو مارنے والوں کا نام نہیں پتا. یہ کافی ہے اس کے لیے کریڈٹ ہے. یہ حالات ہے زہر پینے والے کے. تو زہر پینے والے حالات جو ہیں اور امرت کھانے والوں کے حالات سے بہت بہتر ہیں. اس لیے سرکمسٹانشل کا وکٹم جو ہے نا، کمزور آدمی اپنے آپ کو وکٹم محسوس کرتا ہے، ورنہ وکٹم کو نہیں. یہ آپ کے احساس ہی ہے. آپ لوگ آگے کہیں آ جاؤ. تو وکٹم ہونا جو ہے نا یہ آپ کا اپنا احساس کا نام ہے. ورنہ آندھی، میں نے کہا کہ آندھیاں جو ہے نا یہ سارے چراغ نہیں بجھاتی، کہیں نہ کہیں چراغ کوئی نہ کوئی جلتا رہ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی امید کا روشن چراغ رہ جائے گا. ہزار مایوسیاں ہوں گی لیکن کہیں نہ کہیں ہوپ نکل آئے گی. اس لیے آپ اپنے آپ کو بینک کے حوالے سے نہ پہچانو، ایمان کا جائزہ بھی لیا کرو کہ وہ مٹیریل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کا ہے موقع، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی ہمت ہے، یا پورا نہیں کیا تو معذرت کرنے کی جرت ہے. استغفار کہتے ہیں اس کو. اس لیے مطلب یہ ہے، یہ بھی حالات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضامند ہونا، یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ اس نے جو کوئی کیا قبول کر لو. اس لیے گلہ ہی چھوڑ دو تو آپ کے لیے بڑی فراوانیاں ہیں. گلہ نکل گیا. دیکھو زندگی میں آپ دیکھو، ماضی کبھی دوڑاؤ نا، ایک فل لائف گزاری ہے اور بڑی لمبی زندگی گزاری ہے ہم لوگوں نے. اور اگر دیکھا جائے تو زندگی جو ہے نا ایک لمحے کا نام ہے. ابھی زندگی گزارنا تھی تو وہ تھوڑا ٹائم رہ گیا. یہ خیال ہے آپ. تو انسان جو ہے نا نہ پروڈیوسر ہے حالات کا، نہ پروڈکٹ ہے حالات کا. حالات اور انسان الگ الگ چلتے ہیں. بس یہ کبھی دیکھ لو نا بات، بڑا لطف آئے گا اس میں. حالات اور ہم چلتے جا رہے ہیں، چلے گی کو نہیں. کبھی کبھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، دونوں چلتے جا رہے ہیں. یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن جب کہ دامن امید ہاتھ سے نکل جائے، یہ نکلنے لگ جائے، پھر چیخ لگا دو، پھر نہ یاد کرنا. آپ جب تک امید قائم ہے، جو مرضی ہوتا ہونے دو، جو ٹریکٹر چلنے دو. آپ ایسا میرے، لیکن اگر امید ہاتھ سے جا رہی ہے پھر شور بجانا ضروری ہے. پھر ایسی فریاد کرو کہ اڑا کے رکھ دو ہر چیز، پھر لازم ہے. کیونکہ پھر یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور شے ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، غریبی انعام ہے، غریبی سزا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں. بیماری انعام ہے، بیماری سزا ہے. تو ایسے واقعات آتے ہیں کہ جب وجود آپ سپرد کر دو اس کے، تو پھر وہ جانے اور صحت جانے، بیماری جانے. اور جب آپ کا اپنا ہی وجود ہے تو پھر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو، بیمار ہو گئے تم لوگ. اگر زندگی کا کہانی یہ ہے، اگر زندگی
آپ اپنے ذمہ لگاتے ہو اس کی اصلاح اور اس کی کامیابی، تو پھر ناکامی جو ہے نا یہ تمہارے لیے افسوس کی بات ہے۔ اگر کامیابیاں اور ناکامیاں اور حاصل اور محرومی سب ادھر لگاتے ہو تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ پھر آتا ہے اسی میں آتا ہے اس خیال میں چلنے والے اسی خیال سے ٹکتے ہیں ایک مقام پر۔ وہ وارننگ دے رہا ہوں کہ تو اچھا خاصا ٹھیک تو مانتا چلا آ رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ کہتا اب میرا ایمان اٹھ گیا ہے، اعتماد اٹھ گیا۔ اب یہ بڑا راز کی بات ہے، اٹھتا کب ہے اللہ تعالیٰ سے ایمان؟ میری بات سمجھ رہے؟ آپ سن نہیں رہے میری بات؟ آپ اطلاع دی تھی لوگوں کو میں مانوں کہ یہ ایمان اٹھتا کہاں ہے؟ اختر صاحب اعتماد کہاں اٹھتا ہے؟ اللہ پر۔ جہاں سے بنا وہیں سے اٹھتا ہے، جہاں سے بنتا ہے اعتماد وہیں سے اٹھتا ہے۔ نہیں آپ بات سمجھے؟ مثلا نماز سے آپ کو اللہ ملے، احساس ملا کہ یہ اللہ کے میرے قریب جاتی بات، تو نماز کے رہ جانے سے اللہ رہ گیا۔ ماں کی رضامندی سے اللہ ملا تو ماں کی ناراضگی جو ہے نا اللہ کے دوری۔ جس آدمی نے کہتا ہے اس پہاڑ پہ چلتا ہوں تو میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہوں، اللہ کے پہاڑ ہے، جس دن اس پہاڑ پر چلنے کی حکم بند ہو گیا اللہ سے دور ہو گیا۔ کسی آدمی کو جھوٹا شیخ مل گیا تو اس کے تصور میں اس نے اللہ طے کر لیا اپنا۔ اب آج میں نے کیا کیا؟ اللہ طے کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اب بزرگ کہا ہے تو چپکے سے اس کے لیے دعا کر۔ تیرے پاس عرفان آ گیا تو اس کے لیے دعا کر، اگر تیرے پاس بھی نہیں آیا تو اس کے پاس بھی نہیں ہے تو تلک ادب کا قائم رکھ، خاموش ہو۔ ٹوٹتا یہاں پر ہے۔ نہیں بات سمجھائی نا؟ نہیں سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ ایک استاد ہے آپ کا، ٹیچر، چھوٹی جماعت میں، زیادہ کتنا بڑا علم دیتا تھا وہ بہت بڑا علم دیا کرتے تھے، آپ کی جماعتیں چھوٹی تھی، پھر ایک بار آپ نے زیادہ علم پڑھ لیا، اب آپ ٹیچر سے بھی زیادہ علم حاصل کر گئے، لیکن جب بھی وہ سامنے آئے آپ اسی طور پر اسی ادب میں وہیں بیٹھو۔ اگر آپ کا علم جو ہے اندر چھلانگے لگاتا ہے سمجھو معلوم ہو گئے۔ اللہ کب ٹوٹے گا؟ جب آپ استاد سے زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد استاد سے زیادہ اپنے آپ کو محترم مت جانو۔ آپ بات میں ہے نا؟ کیونکہ استاد جو ہے وہ اپنے علم میں کم ہونے کے باوجود آپ کو استاد کے انداز سے ملا، سامنے سے آ کے ملا۔ نہیں بات میں سامنے سے آپ نہیں سمجھے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جو انسان سامنے سے آ کے ملا اس کو ہمیشہ ہی سامنے رکھو، چاہے آپ اس سے آگے نکل جاؤ۔ جو چچا تھے آپ کے، چاہے آپ کتنے ہی کمزور ہو جائیں اور آپ کتنے بڑے ہو جائیں، ان کو چچا ہی کہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ جو استاد تھے انہیں استاد ہی کہو۔ جس کے ساتھ آپ ادب کے ساتھ رشتہ قائم رکھا ہو کسی طور پر بھی، اس کی خامی کے بعد بھی وہ ادب کا رشتہ جو ہے نا بے ادبی کے نہ بنانا، خاموش کر دینا، تو جس طرح اور مرضی کر، لیکن بے ادبی کا نہ ہو۔ تو اللہ کے حوالے سے بس اللہ کو آپ جانتے ہو کہ وہ جانتا ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کو آپ جانتے ہیں کہ وہ جانتا ہے۔ آپ اچھی نیت سے گھر سے چلے اللہ کی تلاش میں، اللہ نے ایک موڑ میں سے گزار دیا، جاننے والا جانتا ہے نا کیا ہو رہا ہے، کہ کہاں سے آپ کو گزارا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو غلط راستے سے میں گزر گیا۔ اب غلط راستے سے گزرنے کا احساس صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے نا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہونے کی دلیل ہے، یہ جو صحیح ہونے کی دلیل ہے یہ اس جھوٹے کا فیض ہے، اسی راستے کا فیض ہے، اس کو سلام بولو۔ وہ جو جھوٹا نظر آ رہا ہے خدا جانے کیا راز ہے، سچ پروڈیوس کر کے آپ کے اندر، آپ بات سمجھ رہے؟ جھوٹا نہیں ہے وہ۔ تو سچے آدمیوں کو بھی غلط مقامات سے بہت صحت مند منزلیں ملی ہے اگر اعتقاد قائم رہے تو۔ اب آج میں رہے نا، اس لیے اللہ سے مایوس کب ہوا؟ جب انسان راہ بروس سے مایوس ہو گیا، جب انسان اپنے سفر کے حوالے سے مایوس ہو گیا۔ جس وجہ سے جہاں اللہ مرتب ہوا وہی اللہ جو ہے نا غیر مرتب ہو جاتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے کہ جن مقامات سے اللہ کا آپ کو قرب ملتا ہے انہی مقامات سے آپ دور ہوتے ہو۔
اسی آپ کا فیصلہ اپنا ہوتا ہے. یہ فیصلے انسان چونکہ بدلتا ہے، اگر بدلنے لگ جاؤ گے تو آپ دور ہو جاؤ گے. یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اگر مجھے منزل، آپ اور ہم دونوں مل کے بلا السلام علیکم ہم چلے ہیں بہت سجاکت کے لمبے سفر پر، کہ اگر آپ اور ہم کو کسی آدمی کو کوئی سا فیض اگر بہت وسیع مل جائے تو وہ دوسرے تک جہنم پہنچائے. اس لیے سے چلو گے تو ادب قائم رہے گا. کہ بچہ باہر چلا گیا، باہر اس کو خزانے مل گئے، خزانے مل گیا تو وہ اپنے غریب ماں باپ کو بدلے میں فیض پہنچائے. اب غریب ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا اب فخر نہ کرے کہ تم غریب تھے ہم امیر ہو گئے نا، فیض پہنچائے. اس لیے اس سفر میں جو کچھ آپ کو ملا اب وہ آپ کے لیے ایک بہتر راستے کا ساتھی تھا. سمجھائیے نا؟ جب کبھی آپ کو اس سے آگے کوئی چیز مل جائے تو آپ اس کو بھی فیض پہنچاؤ. میں نے کہانی آپ کو سنائی تھی ایک چھوٹی سی، کہ ایک آدمی گیا اپنے کسی گرو کے تلاش میں، جا کے کسی سے پوچھا کہ مجھے کون سا گرو ملے گا. انہوں نے کہا اس طرح کرو یہاں بیٹھ جاؤ، ایک شاخ دی اس کو درخت کی، بتائی تھی آپ کو واقعہ، شاخ دی اس کو، کہا یہ بیٹھو اور جو آتا جائے نا اس کے چرنوں کا پانی اس کو دیتے جاؤ، اور جس کے چرنوں کے پانی سے یہ شاخ پھل گئی اور پھول نکل آیا وہی تمہارا گرو ہوگا. وہ بچارا کرتے 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 آخر ایک دن آ گیا کہ وہ شاخ سے شگوفہ پھوٹا. جب اس نے ایک آدمی کا پاؤں دھویا، چرن دھوئے، اس کو پکڑ لیا کہ جناب آپ میرے گرو ہیں. تو کیسے پتا چلا؟ کہتے یہ دیکھو ابھی آپ کا پانی کل دھویا تو اس کے لگایا. اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں گرو ہوں. کہتا اب گر کی بات بتا دو. کہتے گر کی بات سن لو. گر کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس راستے میں پہلے آدمی ملے تھے سارے ہی سچے تھے. اس سب کا اجتماعی پانی ہے جو اس شاخ کو پھولدار بنا رہا ہے. یہ ہے گر کی بات. بس اگر منزل مل گئی گمراہی کے سفر کے بعد، کیا کہا؟ اگر شجاعت کی منزل مل جائے کذب کے سفر کے بعد تو اس منزل پر پہنچ کر اس کاذب راستے کو بھی سلام کہہ دو. اگر صداقت کے سفر پر جا رہے ہو تو آخری منزل جھوٹ مل جائے اس صداقت کو بھی سلام دور سے ہی، کہ دور سے سلام کہنا اس کو کہ میرا دور سے ہی سلام ہے. تو اگر آپ کو انجام اچھا مل جائے تو سارے سفر کو سلام. اس میں وہ جو غلط تھا وہ بھی شامل ہے. غلط کیا تھا؟ نتیجہ جس کا اچھا نکل آیا. اس لیے یہ بڑے راز کی بات ہے، جس کا نتیجہ کون اچھا ہے، جس کا آخر اچھا. اس لیے آپ اس راستے پر چل رہے ہو، اس سے پہلے جتنے نے اس قسم کی بات آپ سے کی ہے یا اس قسم کا فہمہ دیا ہے یا بچپن میں جن لوگوں نے آپ کو اس راستے کی ترغیب دی ہے اور جن کتابوں نے آپ کو اس راستے پر چلنے کا شعور یا ذائقہ دیا ہے ان سب کو سلام. کہ یہ آپ کے سفر کے اندر جو ہے نا یہ سارے ڈٹرمنٹس ہیں اس کے، یہ سب سلام ہونا چاہیے. اس میں کاذب بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، کچھ اور کتابیں ہیں، کچھ کافروں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں وغیرہ وغیرہ اعلی کیا سب جو ہے شوق کو پروڈیوس کرنے والے ہیں. اگر آپ کو منزل مل گئی تو پھر یہ سارے کے لیے بہتر ہے. یہ طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے. مثلا خوشی کی منزل مل گئی، اور ایک آدمی جہاز پہ جا رہا ہے، بحری جہاز، راستے میں طوفان کی زد میں آ گیا، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، قریب ہو گیا، نہیں ڈوبا، اور ٹوٹنے والا تھا، نہیں ٹوٹا، بڑا خطرہ تھا، ساحل پہ آیا اور مل گیا دوست کے ساتھ دوست. آپ کیا یاد رکھو گے؟ طوفان یاد رکھو گے یا ملاقات یاد رکھو؟ یہ جرنی اچھا تھا کہ برا تھا؟ ہاں؟ اور وہ بڑا کمزور انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ جرنی خراب تھا، جس کو جرنی کے اختتام پر دوست ملا. یہ سفر خراب کیسے تھا؟ اور اگر دوست مل گیا تو پھر سفر بہت مبارک تھا، اور اگر دوست ہی نہیں ملا تو پھر سفر کی آسودگی کس کام کی؟ مجھے اس کا راز ہے، یاد رکھ لو. اگر انجام اچھا ہے سارا سفر اچھا ہے. یہ میں بہت سارے لوگوں کو بات بتا رہا ہوں کہ جن کا جھگڑا ہے گھر میں، مثال کے طور پر، پتہ نہیں اگر گھر کا انجام مبارک ہے تو وہ جھگڑا سب ٹھیک. اگر اللہ مہربانی کر دے، آپ کی عاقبت درست کر دے،
آپ کو اپنی رحمت میں قبول کر لے تو یہ چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں نا یہ بڑی مبارک ہے، خیر ہے۔ نیکی کی قیمت تو کوئی نہیں ہو سکتی، اور نیکی کا بدل بھی کوئی نہیں ہے، عبادت کا بدل کوئی نہیں ہے، لیکن ایک مقام پر عبادت کا بدل ہے۔ عبادت نہ کر سکے تو زندگی کی تلخی برداشت کر جائے، یہ عبادت کا بدل ہو سکتا ہے، اس کو برداشت کر لو۔ ابتلا سی ہے برداشت کر لو، دقت سی ہے برداشت کر لو، گھر میں بڑی مطلب پریشانی ہے برداشت کر لو، اس کے نام پر کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہیں نہ کہیں مطلب دنیا میں اور کچھ نہ کرو کہ دنیا فساد سے بھری ہوئی ہے، میں اس میں ایک اور فساد کیا کھول دوں؟ پہلے زمانہ بھرا پڑا ہے، زار الفساد فی البر والبحر، اب اس میں میں اپنا فساد کام کر دیتا ہوں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ اس کی دنیا پہلے فسادات سے بھری ہوئی ہے، میں نیا فساد نہیں فتنہ کھولنا چاہتا، بس میں چھوڑ دیا اپنا حصہ، اب آگے جو ہے حصہ چھوڑ دیا اپنا۔ کیوں چھوڑا؟ کہتے کب نیا مقدمہ کون کرتا ہے، چھوڑو، پہلے عدالتیں بھری پڑی۔ اپنا حق چھوڑ دینا بھی احسان ہے، اپنے آپ پر بھی۔ یہ ایک مقام آتا ہے زندگی میں۔ اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ اس سفر میں جو سچے بزرگ ملے ہیں ان کو سلام، جو جھوٹے ملے ہیں ان کو بھی سلام، کیونکہ جھوٹ کی تعلیم نہ ہوتی تو سچ سمجھ نہ آتا۔ اس میں جھوٹ کی تعلیم ہوتی ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ سچ کی پہچان میں جھوٹ کی پہچان کرائی جاتی ہے، اور جو جھوٹ آشنا نہیں ہوتا اسے سچ سے آشنائی نہیں ہو سکتی، اس لیے جھوٹ آشنائی کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ذبح کی جاتی بات۔ اور وہ جو ہوتا ہے انسان مرم جو جھوٹ کی تعلیم دے رہا ہے، اور وہ بہت ضروری انسان ہوتا ہے، وہ ایک راز ہوتا ہے، اس کو بہت مادت کے ساتھ قبول کرنا۔ آپ ویسا نہ بننا، اسے برا نہ کرنا۔ علم دے رہا ہے صداقت کے سفر میں جھوٹ کا، اور صداقت کے سفر میں جھوٹ کا شامل ہونا ضروری ہے، یہ پہچان ضروری ہے۔ اچھے کی پہچان میں برے کی پہچان ضروری ہے، اس لیے اس بات کی احتیاط چاہیے۔ مطلب ہے کہ ایٹ پیس ود ایوری ون، ٹھیک ہو گیا؟ تو خدا کے ماننے والے، خدا کی محبت میں سفر کرنے والے ہر ایک کے ساتھ صلح، ہر ایک کو سلام، اس کو بھی سلام جو چور آپ کے گھر سے چوری کر کے لے گیا، بس اس کی منشا ایسی ہے، ریکور کر لو، جھگڑا نہ کرو، اسے مال اپنے لینے کی کوشش کر لو، گالی نہ دو۔ نہیں، اس کی پریکٹس کو نہیں ہے۔ سائنس کے تمام کمالات کے باوجود شاید مینوفیکچر نہیں ہوا، سائنس جتنی مرضی کمال کرتی جائے، وہ شاید کی مکھی پر الہام ہوا، اسے آپ ویسے نہیں بناتے، دھوکہ کر سکتے ہیں، قریب کر سکتے ہیں اس کے، لیکن وہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو الہام جو ہے نا یہ الہام ساز نہیں ہوتا، تو وہی جو ہے نا وہ آپ کو وہی والا نہیں بنا سکتی، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ الہام آشنائی یہ ہے کہ جہاں عقل معوف ہو جائے، یعنی عقل کام نہ کرے اور بات پھر سچی ہو، وہ سمجھو کہ الہام کی بات ہے۔ کسی بات سمجھ میں نہیں آئی پہلے اور ہے اتنی صحیح، تو اس کو کہتے ہیں الہام۔ وہ صداقت جو ذہن کی رسائی میں نہ آئے اور سڈنلی مطلب آپ پر آشکار ہو جائے، وہ الہام ہے، کہ جس کے سوچنے کا طریقہ کوئی نہ ہو، اچانک جی میں آ جانا اور بات کا صحیح نکلنا، یہ الہام ہے۔ پریکٹس کرنے کا ہو سکتا ہے، مطلب ہو، انٹیوشن نہیں ہے الہام، انٹیوشن تو آپ حاصل کر سکتے ہو، الہام اور ہے، الہام اور ہے منشاء ربی کے ساتھ آنا کوئی بات، یہ تو اویئرنیس اور چیز ہے۔ آپ بات نہیں سمجھے؟ فرق ہے نا، فرق ہے۔ اویئرنیس اور ہے، اویئرنیس آشنا ہونا، آپ کی نیت سے آشنا ہو جائیں، اس کے علم سے ہم آشنا ہو جائیں، اس کے ارادے سے آشنا ہو جائیں، چیزوں کی ماہیت سے آشنا ہو جائیں،
لیکن منشائے دی کے ساتھ آشنا ہو جانا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اب آگے کرنا ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ انسانوں کی منشا انسانوں تک آشنا ہو سکتا ہے۔ تو الہام کا تعلق یہ ہے کہ فطرت کے پیغام کے اوپر کان رکھنا، جب فطرت بولتی ہے نا وہ الہام ہے۔ وہی یہ ہے کہ جب اللہ پیغام دیتا ہے بندے کو کسی اپنے فرشتے کے ذریعے، وہ وہی ہے، پیغمبر صاحب مرتبہ ہے، اس پر جب الہام ہوتا ہے وہ وہی کہلاتی ہے۔ عام آدمی پر جو ہو جاتا ہے وہ الہام ہو سکتا ہے الہام۔ جس طرح یہ آدمی کہہ دے کوئی شخص کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک وقت آیا پڑا ہے، دور دور تک چراغ نہیں جلتا وہ نظر آتا، یہ الہام ہو سکتا ہے اگر ایسی بات ثابت ہو جائے۔ بہت پہلے اس نے کہا تھا لیکن جنگل میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے میں اس جنگل پر ایک بہت اچھا شہر آباد ہوتے دیکھ رہا ہوں، 10 سال بعد وہاں شہر بن جاتا۔ وہی ایک باقاعدہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، اس آدمی کے ذریعے اللہ کا بھیجا ہوا پیغام۔ الہام آپ کی آشنائی کے لیے، لوگوں کی اصلاح کا مقام نہیں ہے۔ تو وہی جو نازل ہوتی ہے وہ ہر آدمی کے لیے اتنی ضروری اور لازمی ہے، اور الہام جو آپ پر ہوا وہ ضروری نہیں کہ باقی لوگ اس کو فالو کریں۔ پیغمبر پر وہی ہوئی ہے لیکن میرے لیے قرآن ہے، وہ سب کے لیے ضروری ہو گیا۔ اور آپ پر جو الہام ہے یہ ضروری نہیں کہ میں اس کو مانوں کہ نہ مانوں۔ ہاں آ گئی، آپ کی آ گئی سامنے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ دوسرا آدمی وہی سے انکار کرنے والا کافر ہو گیا، الہام سے انکار کر سکتے ہیں آپ، یہ میں تو نہیں مانتا، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ نہیں کشف اویئرنس کے قریب ہے۔ کشف کا معنی جو ہے نا اوپر سے پردہ کا اٹھ جانا۔ اس کی جو پہلی سطح ہے نا برابر ہے دونوں، پہلے حصے میں ایک چیز ایک حصے تک، اس کی رینج میں فرق ہے۔ الہام کی رینج ذرا دور ہے، لائٹ زیادہ ہے۔ ہاں کشف جو ہے نا یہ آپ کے ایفرٹ کے ساتھ ہے، اس کے لیے فارمولہ ہو سکتا ہے، ہاں آپ پر جو ہے نزول افکار ہو سکتا ہے، لیکن نزول منشا جو ہے نا یہ اس کا اپنی مرضی۔ کشف حاصل ہو سکتا ہے، الہام کوشش حاصل ہو سکتا ہے، الہام مرتبہ ہے، وہ مرضی ہے، یہ آپ کی کوشش ہے۔ کشف آپ کر دیتے ہو، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ مراقبہ اس کے لیے کشف کے لیے مراقبہ ہو سکتا ہے، اویئرنس ہو سکتی ہے، انٹیوٹیو اویئرنس ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ۔ آنے والے جو ہو چکے والے سارے کر سکتے ہیں، یہ یہاں پر جو آپ کے اوپر جو نازل ہو جائے خیال یہ کر سکتے ہو، لیکن جب اللہ کی طرف سے جب نازل ہو جاتے ہیں، اچانک آواز آئی کہ یہ یوں کر دو، یہ آواز جو ہے یہ الہام ہے، بقاعدہ یہ الہام انسٹرکشن آئے یا اطلاع آئے، جو کچھ بھی آئے ادھر سے آئے، اس میں اس کرنے والے کا کوئی کام نہیں ہے، اس کی مہربانی۔ تو باقی سارے کرنے والے کام ہیں، کشف کرنے والا ہے، اویئرنس کرنے والا ہے، انٹیوشن کرنے والا ہے، اس کے لیے ضرور فارمولے بنے، ایسا کر دو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر دو ایسا ہو جائے گا۔ خالی پیٹ ہوں گے تو بہتر ہو جائے گا، بھرا ہوا پیٹ پہ نہ کشف ہوتا ہے نہ اویئرنس ہوتی ہے نہ انٹیوشن ہوتی ہے۔ الہام ہو سکتا ہے، اس سے ہو سکتی بات، لیکن یہ بات درست نہیں ہو سکتی۔ جن کی کہیں بات درست ہوتی ہے وہ اپنی بات اپنے منہ سے نہیں کہتے، یہی بات نادرست ہے۔ ہاں میں نے پڑھا قتل ہوا تو پتہ نہیں لگ رہا تھا، ہاں اس عورت کو لائے تو اس نے اپنا سر پکڑ کر میرے سر میں پڑا تھا، پھر کہتی مجھے بٹھاؤ میں تمہیں دے جاتی، تو وہ کسی پل کے نیچے وہ لڑکی اس کا سر پھٹا ہوا تھا۔ یہ تو معمولی بات ہے، یہ کیسے
وہی ہوتا ہے یہاں سے کتنے افعال ڈھاکہ سے پہلے ایک درویش پھرتا تھا، وہ کہتا میرے بازو میں درد لگا، میرے بازو کٹ گیا، شور میں جانے سے پہلے پھر رہا تھا. کہاں تھا وہ؟ ادھر لاہور میں. آپ نہیں یہ تو عام پھرتے ہیں لوگ. یہ کیا بات ہے؟ اس کے پیچھے کیا؟ اس کے پیچھے جو ہے نا یہ سنسیریٹی کا انعام ہے بعض اوقات. نہیں کچھ بھی ہو اس بات میں مطلب نکالا جاتا ہے نا. نہیں وہ جو عورت اس نے وہ مرڈر دکھایا اور وہ تو کوئی اتنی نیک عورت نہیں تھی. نیک نہیں ہے. یہاں کتنے لوگ ایسے موکلات والے ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جاؤ کہ یہ ایسا واقعہ نہیں سمجھا، چوری ہوگی، گم ہو گیا. عام بیچارے ان پڑھ سے ہیں، ایسا کوئی عمل کرتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں اچھا آپ کا کیا چیز گم ہو گئی ہے، سانس لینے والی ہے یا سانس بغیر ہے؟ اچھا وہ سانس لینے والی گم ہوئی ہے. لو گم کس طرح ہوئی ہے؟ وہ خود ہی لے گیا، وہ آپ کا کالو ہی تو گھوڑا چوری کر کے لے گیا کہ تو ان کی حویلی میں باندھا ہوا، جاؤ لے لو. یہ تو عام کرتے رہتے ہیں لوگ. یہ مکلحات ہوتے ہیں اس کی وجہ، مکلحات جو ہوتے ہیں نا، آنا جانا لینا دینا اس کا کرتے رہتے ہیں. مکل کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ؟ جنات کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ؟ جن کی شکل کیا ہوتی ہے؟ آپ جیسی شکل ہوتی ہے. جن جو ہے نا یہ شکل تھوڑی رکھتا ہے. شکل جیسا انسانوں کی دنیا میں جب بھی آئے گا انسان ہی بن جائے گا، فرشتے جب بھی آئے گا انسان کی شکل میں آئے گا. مکل جو ہے نا یہ ایریل ہے، اس کا نام ہی ایریل ہے. ایریل کہتے ہیں نا اس کو، یہ ایئر اسپرٹ، یہ آنا جانا کرتی رہتی ہے. بہت پرانے مطلب لوگ اس کے بیان کرتے آ رہے ہیں. آپ کے کمرے میں تو آپ کے ساتھ دو فرشتے آئے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، گرامن کا آدمی ہے نا، دو فرشتے جہاں موجود ہیں، اتنے لوگ اگر دو کر لو تو اتنے فرشتے تو موجود ہیں. تو یہ تو بہت چھوٹی ایجنسی ہے جو مکلات، فرشتے موجود ہیں، حساب لگا لو. نہ نہ اہل ہو یا اہل الگ بات ہے، فرشتے ہیں یہ تو آپ کا اعتقاد ہے نا. آپ کے قبضے میں ہے، جب تک آپ زندہ ہیں وہ ہیں. آپ کا یہ مطلب یہ جو موکل ہے کہنا مانے گا آپ کا؟ نہ نہ نہ، اس کے لیے باقاعدہ وہ کرنا ہوتا ہے، چلا کسی ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر وہ موکل قابو کیے جاتے ہیں، کرنے والے قابو کرتے ہیں. پھر بعض موکل جو ہے نا وہ نیسٹی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے تدارک نہ کیا، پھر آپ نے وہ لہسن کھا لیا، پھر ہم نے گوشت کھا لیا، پھر وہ جو قیمت تھا وہ نامناسب گوشت تھا، موکل خفا ہو گیا، اس نے توڑ دی ساری سامانی. اس لیے ان کاموں کو نہ ہونا بھلا ہے. یہ حجاب ہے، اس سے بچ جانا ہی بہتر ہے. ہزار خبریں دے دے کہ کل یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تم کہاں سے آئے ہو، تم یہ کھانا کھا کے آئے ہو، یہ سب جھوٹ ہے. اسے کہیں بھی نہ جاؤ، اس راستے کی رکاوٹ اور حجاب ہے. یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں. انجام خاتمہ ہے یا درمیان کے سفر ہے؟ انجام پہ آپ کا من رکھتا ہے نا لفظ، انجام خاتمہ ہی ہے. نہ اس کی سمجھ اس کو ہر سانس کے خاتمے پہ ہو جاتی ہے، چلتا رہا. انجام اچھا ہے، انجام اچھا ہے تو مراد یہ ہے انجام کسی ٹمارو کا نام نہیں ہے، ٹوڈے کا نام ہے. کیا آپ کو اس موجود حالت میں اپنے مالک کے رحمت کے تقرب کا احساس ہے؟ اگر ہے تو یہ انجام اچھا ہے. کیا آپ کو اپنے اعمال کی عبرت کے طور پر گرفتار ہونے کی تو ڈر نہیں ہے؟ گرفتار ہے تو وہ گرفت لکھو، خالی گرفت کا ڈر تو نہیں ہے. اگر گرفت کا ڈر ہے تو اس میں دقت کا مقام آ گیا. یہ گرفت کا ڈر کس کو ہوتا ہے؟ جو توبہ نہیں کرتا. تو اگر آپ اپنے آپ میں توبہ کر لو
دیکھو آپ کو بڑا آسان سی نہیں، غلطی چلتی کو چھوڑو، جب آپ کے اندر اندیشہ پیدا ہو جائے تو پھر توبہ کرو۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ عبادت کرنے کے بعد بھی اگر اندیشہ پیدا ہو گیا تو عبادت سے توبہ کر جا۔ اب آج سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی رحم سے مایوس ہو گیا؟ نہیں نا، مطلب اس کا خاتمہ ہے، اس کا انجام ہے۔ ہاں، اب اس کو حال کو آپ فیصلہ کرتے وقت اسے انجام ہی کہو گے تو ہوگا چاہے حال ہی۔ تو یہ اس کی ایسی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ آپ نے اندر دیکھو، آپ پریشان پتہ کہاں ہوتے ہو؟ آپ چار پانچ باتیں ساری زندگی کی۔ نمبر 1 کہ اپنے ملنے والے جو دوست اقربا ہیں، ملنے والے آپ کے بد اعمالی کے وکٹم نہ ہو، ملنے والے آپ کے کسی ظلم کا شکار نہ ہو، آپ ان سے کوئی ڈس آنسٹ بارگین نہ کرو۔ یہ ملنے والوں کی بات ہے۔ قریب رہنے والے رشتے دار ہوتے ہیں، پاس پاس رہنے والے، ان لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کرتے وقت ان کو گلا یا نارضامندی ان میں نہ پیدا ہونے دو۔ کیا نہ پیدا ہونے دو؟ گلا یا نارضامندی، یعنی کہ ان کو راضی رکھو۔ اگر چغتائی صاحب راضی ہو گیا تو آدھی سے زیادہ زندگی راضی ہوگی۔ یعنی کہ یہ سفر میں ضروری ہے۔ ان کی رضامندی جن کو آپ اس کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، وہ لوگ آپ کے دسترس سے محفوظ رہیں جن کو آپ کبھی کبھی گاہے گاہے ملتے ہو، اور آپ کی تنہائی جو ہے یہ اندیشوں سے محفوظ رہے، اور پیشانی جو ہے نا یہ سجدوں سے سرفراز ہو جائے، بس سمجھو کہ کام مکمل ہو گیا۔ پیشانی میں سجدے کی خواہش ہو، سجدہ چاہے نامعلومی خدا کا ہے، سجدہ کی خواہش ہو خالی، یعنی کہ جس پیشانی میں سجدے کی خواہش ہے اس کو خدا کی تمنا ہے، ورنہ خدا سجدہ تو نہیں ہے، خالی سر جھکانے کی خواہش، یہ خدا کا تقرب ہے۔ لوگوں کو اپنے دسترس سے محفوظ رکھنا، جمی اخلاق ان کو، یہ نیکی کی بات ہے، اور اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو گلہ نہ پیدا ہونے دینا، یہ آپ کا کل کام ہے۔ حسد کی وجہ سے گلا اس کا حسد روکو، اس بیچارے کے دل سے حسد کے ظلم دور کرو، جی بھی مہربانی کرو، ہاں یہ کرو۔ تمہاری نمائش جو ہے نا اس کی وجہ سے حسد پیدا ہوا، اگر آپ نمائشوں کو ذرا کمزور کر دو تو حسد نہیں پیدا ہوگا۔ نمائش کو کم کر، اس بیچارے کو خواہ مخواہ تکلیف حسد کی دے دی آپ نے، تھوڑی سی یاد کرو اس کے ساتھ، چھوٹا دل ہے۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ رشتے میں آپ کے پاس رکھا گیا، اللہ نے اس کو رکھا، اس کے ساتھ رعایت کرو، تھوڑی سی کر سکتے آپ رعایت۔ دل چھوٹا ہے اس کا، چھوٹے دل والے کے ساتھ ذرا اچھی بات کہی، یعنی کہ آپ کے محنتیں دیکھو، محنت کی آپ نے، پیسہ بنایا، محنت کی، نیک نامی بنائی، محنت کی آپ نے، بہت کچھ بنایا، جو بنایا وہ چیز جو اگر آپ کو عذاب پہ ڈال دے تو پھر کیا بنایا؟ محنت کے بعد کیا بنایا؟ پیسہ، اب پیسہ ہی آپ کو مبتلا کر دے، کیا بنایا پھر؟ پیسے میں دقت پیدا کر دی، کچھ نجات کے ساتھ نجات شروع ہو گیا تو یہ ایک عذاب بن گیا، محنت کے ساتھ عذاب پیدا کر لیے۔ رشتے پہلے بنائے، پھر رشتوں کو برا کرنا شروع کر دیا، ایک اور مصیبت کر دی۔ رشتے کرنے سے پہلے قبول تھا اور کرنے کے بعد مجبوری آئی، دقتیں شروع ہو گئی، آپ اس کو ٹھیک کرو، راضی کرو۔ اپنی صلاحیت اس حد تک تم بہتر سمجھتے ہو کہ لوگوں کو آپ انڈر ریٹ کر رہے ہو، مہربانی کرو۔ بزرگوں کی خوبی یہ ہے، بڑے آدمی کی خوبی یہ ہے کہ چھوٹے سے جو نباہ کرے۔ علم کی تعریف یہ ہے کہ جاہل کے ساتھ گزارا کرے۔ آپ علم والے ہو نا، جاہلوں کے ساتھ گزارا کرو،
آپ بہت اچھے لوگ ہو, برے کے ساتھ گزارا کر کے بتاؤ. برے سے نفرت کرتے ہو, پھر آپ ہم کو اچھا کہتے ہو, کوئی اچھے نہیں ہو. برے سے ڈرتے ہیں, نفرت نہیں کرتے, بڑا خوف آتا نہیں آپ بات سمجھے, ڈرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ہے, بڑا تنگ کرتے ہیں. یہ نفرت ہے, تنگ کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نفرت ہے. وہ آپ بات نفرت تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن جو بڑا تنگ کرتا ہے اسے فرض کرو برا آدمی جو ہے آپ کا بھائی نکل آئے, مثال کے طور پر, کیا کریں گے؟ معافی مانگ کے لیتا ہوں. علیحدہ ہو جائیں گے. فرض کرو بیٹا نکل آئے, کیسے معافی مانگو گے؟ فرض کرو بہن نکل آئے, کیسے معافی مانگو گے؟ یہ گزر ہے. جو بہت پسندیدہ آدمی جو ہے اس میں برائی نکل آئے, پھر اس کی دعا کرو گے, یا رب العالمین یہ مہربانی ہوگا. اگر آپ کو پسند آ جائے نا, اپنا گھر میں رکھا ہوا آپ کتا پالتو کسی مہمان کو کاٹ لے تو آپ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے, کوئی نہیں بچہ ہے, خیر کتا ہے, ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا, آپ معافی کر دینا. اس کے ساتھ بھی ریکمنڈیشن کرتے جاؤ. پسند نہیں ہوئی کوئی چیز آپ کو, نہ پسندیدگی بڑھ گئی ہے. پسند کی تعریف یہ ہے, ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس کی خامیاں نظر انداز کریں. ہم محبت کی تعریف کیا ہے؟ جس شخص کی خامی نہ نظر آئے. محبت اپنے علاوہ لوگوں سے محبت کرنی شروع کر دو. آپ کو اپنے آپ میں خامی نظر نہیں آتی اور دوسروں میں خوبی نظر نہیں آتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم تو خود رہتے ہیں جب تک محبت کا رسپانس نہیں کرتے ہو, تو نہیں کرتے ہو تو میری حالت ہے نا. اس حالت کا تو یہی انجام ہے جو ہے. یہ بدلو گے, جب تک نہیں بدلو گے بھی حالات بدل رہے. ہاں جی آپ, تو یہ آپ کی تعلیم جو ہوئی ہے اس کا یہ شکوفہ ہے. آپ مہربانی کا آپ یہاں پر کیا نہیں بات سمجھے, یک طرفہ محبت نہیں ہے. وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ دیکھو آپ اپنے آپ سے اور کچھ نہیں تو لالچ نکال دو, چلو آپ کے سارے کام ہو جائیں گے, پیسے کی تمنا نکال دو, اور دوسرے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا طے کر دو. خیال میں بھی آپ نے جسم کے اندر جو ہے نا فانوس کے ساتھ روشن نہ کرو, بچ گیا, بہت سارا فرق پڑ گیا. اور اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں نقص نہ نکالو, اس کو پہچاننے کی کوشش کرو. کیا کہا؟ نقص نہ نکالو. نقص کا مطلب کیا ہے؟ پہچان سے معروم. تم نے اس تصویر میں نقص دیکھے تھے, کوئی لوگ تیرا نقص دیکھے تھے, کہتے کس کی بنی ہوئی ہے؟ کہتے وہ دنیا کے سب سے بڑا جو پرنٹر اس کی بنی ہوئی ہے. اب اس میں تم نقص نکالو گے تو تم نقص آشنا نہیں ہو سکتے. کہتا ہے اس راگنی میں میں نے 3 نقص نکالے. راگنی میں کس کی تھی؟ کہتا امیر خسرو کی بنی ہوئی ہے. تو جو امیر خسرو کی راگنی میں نقص نکالے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ راگ آشنا نہیں ہے. خدا کے بندوں میں جو نقص نکالے وہ کون ہے؟ کوئی بات تھی بتانے والی, جو خود سمجھنے والی بات تھی. یہ کس کی کائنات ہے؟ اسی کی ہے. اب اپنے ذہن کی داد یہ ہے, جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ تمہاری غلطی ہے. اس لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا آمین, جو کچھ کیا صحیح. بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, ہمارے رب یہ چیز تو نے باطل نہیں پیدا کی, ہر بات راز ہے.